بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شمس مومن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شمس مومن آفیشل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے، کیونکہ اکثر میرے دوست یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں ریگولر ولاگ نہیں کرتا ہوں، کام نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ سے کوشش ہوگی کہ اگر روزانہ نہ صحیح لیکن ہفتے میں کم از کم 2-3 ولاگ ضرور کروں گا۔ حالات کی مناسبت سے جو بھی اس وقت کی صورتحال ہوگی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی افغان پالیسی، غلطی کہاں پر ہے۔ ہم اگر پیچھے تاریخ میں چلے جائے، جب سے افغانستان میں وار شروع ہوئی ہے، تقریباً 45-46 سال اس کو ہونے کو آئے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کوئی زیادہ فائدے میں نہیں رہا ہے۔ اگرچہ ایک طرف ہم تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے یا باقی ہماری اسلامی دنیا کی مدد سے ہم نے روس کو گرم پانی تک پہنچنے سے روکا، اپنے پاکستان پہ قبضہ ہونے سے روکا ایک طرح سے، کیونکہ ہمارا خدشہ یہ تھا کہ افغانستان کو فتح کرنے کے بعد روس مزید آگے بڑھے گا اور وہ سمندر تک پہنچنے کے لیے شاید پاکستان کو بھی قبضہ کر لیتا۔ یہاں تک تو بات درست صحیح، لیکن افغان جنگ کے دوران پہلے ہم مجاہدین کے حامی رہے، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو ٹریننگ دی، لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کو یہاں پر سپورٹ کیا، 40-45 سال تک ان کو یہاں پر رکھا۔ لیکن جب مجاہدین کی حکومت بنی تو وہ ان کی آپس میں پھر نہیں بن رہی تھی، یعنی وہ تمام لوگ ربانی اور حکمتیار سے لے کے درجنوں وہ کمانڈر، وہ لوگ جو یہاں پر سال ہا سال رہے اور پاکستان نے ان کی ہر قسم کی سپورٹ کی، پھر وہ پاکستان کی بات نہیں مان رہے تھے اور آپس میں دست و گریبان تھے اور ایک طرح سے دوبارہ خانہ جنگی شروع ہوئی اقتدار کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوبارہ طالبان کو پیدا کیا گیا 1992-93 سے لے کے 96 تک۔ 96 میں طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد 3-4 سال تک تو حالات نسبتاً نارمل رہے، لیکن 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، ان کو ملائن کیا کہ حملہ انہوں نے کیا ہے 9/11 والا، تو مشرف دور میں مشرف صاحب نے تمام تر کوششوں کے باوجود وہ افغان طالبان کو اس پہ راضی نہ کر سکے کہ وہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو یا امریکہ کے حوالے کر دے، یا اگر امریکہ کے حوالے نہیں بھی کرتے ہیں تو ان کو کم از کم اپنے ملک سے جانے پر مجبور کرے۔ لیکن انہوں نے وہ پالیسی اپنائی اور پورا افغانستان جو ہے اس ایک پالیسی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جب پاکستان کی بات نہیں مانی تو 20 سال تک پورا افغانستان دوبارہ جو ہے ایک طرح سے مرکزی جنگ بن گیا۔ 20 سال طالبان جو ہے وہ پہاڑوں میں رہے، وہ امریکہ کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ یہاں پر افراسیاب خٹک صاحب جو ایک انٹلیکچوئل ہے، جو دانشور ہے، جو سیاستدان ہے، جو ایک تاریخ دان ہے، اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ یہاں پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ مشرف دور میں مشرف نے ڈبل یو ٹرن لیا، یعنی ایک تو اپنے تیار کردہ افغان حکومت جو اس وقت طالبان کی حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، بظاہر انہوں نے یہ یو ٹرن لے لیا اپنی پالیسی سے، لیکن دوسری طرف دوبارہ جو ہے انہوں نے خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے افغان طالبان کو سپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ایک طرف تو ٹھیک ہے، طالبان کی حکومت تو امریکہ نے ختم کر دی، لیکن اس کے بعد پھر 2020-21 تک دوبارہ وہ جو ہے طالبان کی سرپرستی اور تعاون پہ آمادہ ہو گئے اور ان کو اس حد تک سپورٹ کی کہ انہوں نے امریکہ کو جیسے سپر پاور کو مجبور کر دیا اور ان کے ساتھ دوہا معاہدہ ہوا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر جب 20 سال ہم نے دوبارہ ان کو سپورٹ کیا، اب ان کے ساتھ اتنے معاملات اتنی تیزی کے ساتھ کیوں بگڑے؟ وہ غلطی کہاں پر ہے کہ نہ افغان مجاہدین جس کو ہم نے 20-25 سال تک سپورٹ کیا تھا اور پھر ہماری وہ اتنی بات نہیں مان رہے تھے کہ ایک دوسرے کو وہ ذرا سپیس دے دے اور ایک دوسرے کو برداشت کرے، کبھی ایک جو ہے وہ حکومت بنائے، دوسرا ان کا ساتھ دے، کبھی تیسرا حکومت بنائے، وہ ہماری پاکستان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ پھر طالبان دیکھیے کہ انہوں نے نہ 2000 میں ہماری بات مانی ہے، 2001 میں کہ اسامہ بن لادن کو اپنے ملک سے کم از کم نکلنے کے لیے کہتے، اور نہ اب وہ ہماری بات مان رہے ہیں
کہ TTP کے حوالے سے جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں TTP کا ہاتھ ہے، اور TTP کے مرکزی قائدین اور باقی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اس کو ہینڈ اوور کرے یا اس کو مجبور کرے کم از کم وہ پاکستان میں اس قسم کی کارروائیاں نہ کرے۔ اسی لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ فلاز، وہ خامی، وہ کمی کہاں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پالیسی ساز جب اتنے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اس کا تمام خمیازہ جو ہے وہ پاکستانی عوام اور خصوصاً پشتون عوام کو بھگتنا پڑتا ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، یہاں پر امن و امان کی صورتحال بالکل ابھی تک تباہ حال ہے، دہشت گردی، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، سیکیورٹی اہلکار، پولیس اہلکار، انٹیلیجنس ادارے، عوام، یعنی سب جو ہے انتہائی مشکل صورتحال سے جو گزشتہ 40 سال سے گزر رہا ہے، اور خصوصاً 9/11 کے بعد اب تک جو صورتحال ہے، تو اس کا سدجواب کب ہوگا؟ کیا ہم اپنے سابقہ پالیسیوں کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر ہم سے سابقہ پالیسیوں میں کوئی غلطیاں ہوئی ہے تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو اس طرح سدھارتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہمارے پارلیمنٹ ہے، چونکہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت ہے، ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، تو کیا ہمارا پارلیمنٹ، ہماری قومی اسمبلی، ہمارا سینٹ، ہمارے کابینہ، کیا وہ پالیسیز کو، خصوصاً افغان پالیسی کو، وہ اون کرتے ہیں کہ یہ ہم بنا رہے ہیں؟ جب بھی ہم سیاستدانوں سے ملتے ہیں اور آف دی ریکارڈ ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ یہ پالیسی تو ہماری نہیں ہے تو ہم کیوں اس کا دفاع کریں۔ یعنی جب تک ہمارے سیاستدان، ہمارا پارلیمنٹ، ہمارے منتخب نمائندے کسی پالیسی کو اون نہ کرے، اس کا دفاع نہ کرے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس پالیسی کو کامیاب بنایا جا سکے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ جہاں تک افغانی مہاجرین کی واپسی کا سوال ہے، یہ بالکل درست ہے، دیر آئے درست آئے۔ ابھی تک جتنے لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے جو غیر قانونی طور پہ یہاں پر مقیم تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی میرے خیال میں اسکریننگ کی ضرورت ہے۔ بیک جنبش قلم، ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکنا، یہ بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہم چونکہ ایک افغانستان کی نسبت ایک بڑا ملک ہے، ایک طرح سے اسٹرانگ اکانومی ہے، اس کی نسبت باقی چیزیں بھی سب ٹھیک ہے، قانون کے، انسانیت کے احترام، انسانی حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں تھوڑا بہت، تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایک ایسی پالیسی سازی یا قانون سازی کی ضرورت تھی جس میں جو بڑے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے پاکستان میں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کیے ہیں، ان کو جو ہے وہ استثناء دیا جائے، ان کو عارضی شہریت صحیح، عارضی یہاں پر اسٹے کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے یہاں پر شادی کی ہے، یعنی کسی مرد نے پاکستانی خاتون سے شادی کی ہے یا کسی خاتون افغان نے پاکستانی مرد نے ان سے شادی کی ہے، ان کو کم از کم یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے لوگوں کو یہاں پر مستقل رہنے کی اجازت دی جائے جن کے پاس جو ہے 10 15 20 لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، اور ان کے ساتھ جو ملازمین ہیں ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے، وہ پراپر جو ہے ایک میکینزم اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے، اس طریقے سے کہ سب کو یا یہاں رہنے کی اجازت ہو یا سب کو رہنے کی اجازت نہ ہو۔ یہ بھی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اچھائی کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخری جو موجودہ صورتحال ہے کہ ہم یہاں پر جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور ہم افغانستان میں جا کے بمباری کرتے ہیں، اس پہ بھی اب سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ تقریباً 3 ساڑھے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ ہم اپنا وہاں پر ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی 2 4 بڑے کمانڈروں کو جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے لیے اور سیکیورٹی اداروں کے لیے، ان کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یا اقوام متحدہ اور باقی جو عالمی ادارے ہیں کہ وہاں پر 20-25 ہزار لوگ جو ہے وہ موجود ہے ٹیررسٹ، لیکن ہم نے ان میں سے کتنے نامی گرامی لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے ابھی تک؟ ہماری اتنی سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس نیٹ ورک اور جو اکوپمنٹس ہے، اس کے باوجود ہم اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہارڈ کور پالیسی درست صحیح، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پالیسی جو ہم افغانستان کے لیے اپنا رہے ہیں، کیا پوری دنیا میں اس کو اپنایا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے فتنۃ الہندوستان ہے،
वहाँ पर जो भी कार्रवाई वो लोग करते हैं BLA वगैरह, तो उसके खिलाफ हम लोकली कार्रवाई करते हैं। जो भी बड़ा मुल्क अगर इसी पॉलिसी पे अमल दरामद शुरू करे, जिस तरह अमेरिका कर रहा है कि उन्होंने वेनेजुएला पे पहले उनके सदर को उठाया, फिर ईरान को टारगेट करना शुरू कर दिया, इस तरह पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहा है। इसी तरह अगर चीन जो है वो कल इंडिया में कार्रवाई शुरू कर दे, या इंडिया जो है वो भूटान में कार्रवाई इसी तरह शुरू कर दे कि यहाँ पर हमारे लोग या हमारे जो टारगेट है यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल में दुनिया का अमन जो है वो मजीद तहबाला हो जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये सोचने की जरूरत है कि जो बंदे वहां पर उनके पास मौजूद है TTP के, उनको कम से कम इस पे मजबूर किया जा सकता है, इस पे कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान में कार्रवाई जो है वो किसी के मफाद में नहीं है, ये दोनों ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन पाकिस्तान को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करके उनके साथ डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है उनको मजीद जो है तवाना किया जा सकता है। चीन के साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके, सेंट्रल एशिया के साथ मिलके उन पे पाबंदियां लगाई जा सकती है, उनको मजबूर किया जा सकता है। लेकिन हर वक्त की बमबारी से मेरे ख्याल में अभी तक हम कुछ ज्यादा अपना जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, उसको हासिल नहीं कर सके हैं। इसीलिए न सिर्फ हमें इस पे नजरसानी की जरूरत है, बल्कि अगर हम इसी पॉलिसी को भी जारी रखना चाहते हैं तो उसको पार्लियामेंट से मंजूर करने और हुकूमत को इसको ओन करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।